ہم نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے آج جاری ہونے والے پہلے پیغام اور اس کے ممکنہ اثرات پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے جو اپنے پہلے پیغام میں آبنائے ہرمز کو بند رکھنے اور پڑوسی ممالک میں قائم امریکی اڈوں پر مسلسل حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اس سے کیا واضح سگنل مل رہا ہے؟ ان کے رہبر اعلیٰ ہیں نئے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے خاندان کے اوپر بہت تباہی آئی ہے۔ یہ ان کا ذاتی دکھ بھی ہے، قومی دکھ بھی ہے۔ ذاتی اس وجہ سے کہ ان کے والد محترم مارے گئے، اس کے بعد ان کی والدہ، ان کی بیگم اور بچے بھی شہید ہوئے۔ تو اس وجہ سے جو ان کا لب و لہجہ بہت تند و تیز ہے، غصے والا ہے۔ اور ابھی اگر حال ہی میں آپ نے بیانات دیکھے ہوں علی لاریجانی کے، جو ان کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں، یا عباس عراقچی کے، تو ان کے بڑے تعمیری اور ڈپلومیٹک قسم کے بیانات ہوتے تھے۔ اس کے برعکس جو ہے انہوں نے سخت پیغام بھیجا ہے امریکہ کو، لیکن انہوں نے براہ راست امریکہ کو مخاطب کرنے کی بجائے یا اسرائیل کو مخاطب کرنے کی بجائے خلیجی ریاستوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور اس میں جو پیغامات دیے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ یہاں امریکی اڈے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اور یہ براہ راست اپیل جو ہے یہ خلیجی ریاستوں کے حکمرانوں کو ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا واحد مقصد ایران کو نشانہ بنانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انتقام لیں گے، یعنی مطلب جو ان پر حملہ کیا گیا، جو قیادت کو ختم کیا گیا، اس کا وہ انتقام لیں گے۔ اور اس طریقے سے مطلب یہ کہ یہ قسم کا اشارہ ہے کہ جارحیت بڑھے گی، یعنی جو ایران اپنے دفاع کے لیے یہ قدم اٹھاتا رہے گا۔ اور اس لیے جو امیدیں ابھر رہی تھی کہ شاید جنگ جلدی ختم ہو جائے گی، اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کے اوپر جو بندش ہے وہ برقرار رہے گی، اور اس کے اثرات جو ہے عالمی منڈی پہ پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بلکہ واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس کو وہ عالمی برادری بلکہ جو ہے بالواسطہ طور پر براہ راست جو ہے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لیور کے طور پر استعمال کریں گے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے جو افواج ایران کی تعریف کی، اس میں جو اسلامک ریولوشنری گارڈز تھے، یا اس کے علاوہ جو دوسرے ان کی ریگولر فوج کے جو قائدین ہیں کہ جنہوں نے مشکل حالات میں قیادت کے چلے جانے کے باوجود بھی ایران کا دفاع کیا۔ اب دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں، امریکہ کی طرف سے بھی بہت سخت بیانات آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فتح کر لیا، فتح کرنے والے ہیں، جنگ طول کھینچ سکتی ہے، اور اس طریقے سے بہت سے بیانات آ رہے ہیں۔ ان کا وزیر دفاع بہت ہی جارحانہ بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے اسے ایک مذہبی جنگ کو ایک مذہبی رنگ بھی دے دیا ہے کہ یہ ایک قسم کی صلیبی جنگ ہے، صہیونی جنگ یہ پہلے سے تھی۔ تو حالات بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے منڈیاں، جو عالمی منڈیاں ہیں، وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں، بیکاز جو ہے آئل کی پرائس $100 سے پر بیرل سے اوپر چلی گئی ہے دوبارہ۔ اس کے بعد کئی اور بکھیڑے ہیں، سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو رہی ہیں، پھر جو ہے آئل اینڈ گیس کی جو ہے ذخائر وہ کم ہو رہے ہیں، اور اس کا بھی خطرہ ہے کہ اس جنگ کے شعلے کہیں دوسرے ممالک کو بھی نہ اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو ان تمام وجوہ کی بنا پر میرا خیال ہے کہ ان کا بیان اہم ہے، تاہم کچھ ایسے شواہد ہیں کہ پس پردہ کوئی رابطہ کاری ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور امریکہ خود کوشش کر رہا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ ایکسٹ ریمپ یا آف ریمپ، چاہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ جنگ بہت لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ جنگ لمبی ہوگی تباہ کن ہوگی۔ لیکن سر امریکہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ وہ فوری طور پر ایران پر حملے بند نہیں کرے گا۔ درست ہے، لیکن ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں، بہت سے متضاد بیانات آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی۔ صدر ٹرمپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے حملے میں فتح حاصل کر لی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے وزیر دفاع مختلف بیان دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے کئی ہفتوں تک چل سکتی ہے۔ تو متضاد بیانات جو ہے حالت جنگ میں دوسرے ممالک کو، یعنی مطلب اپنے مد مقابل کو کنفیوز کرنے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ واقعی وہاں کوئی اس قسم کا جو ہے لیک آف کوآرڈینیشن ہے، یا صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان کے جی میں جو آتا ہے وہ کہہ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو وزیر دفاع ہیں یا جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں وہ کسی اور طریقے سے اسے جو ہے اس کے پردہ پوشی کرتے ہیں، یا اسے جو ہے اسرائیل کا دباؤ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی جنگ کو جاری رکھا جائے۔
یہ بھی دباؤ ہے، لیکن یہ بھی دباؤ ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے اپنی یہ شہرت بنائی تھی کہ وہ جنگیں ختم کروانے والے ہیں، وہ امن قائم کرنے والے ہیں، اور وہ امریکہ کو یہ غیر اینڈ سر ضروری ان یور جنگوں اوپینین ڈو یو ایگری ود اٹ کہ وہ جنگیں ختم کرواتے ہیں، وہ پیس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ وہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے. انہوں نے جو ہے یہ پیس پلیٹ فارم کے اوپر اپنا انتخاب جیتا تھا، اور اس میں جو ہے ان کی تقاریر موجود ہیں. لیکن وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ ان کے جو صدور ہوتے ہیں، امریکہ کے صدور ہوتے ہیں، وہ اسرائیل کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی لیکن مرضی سر کے ریسنٹ مالک جنگ نہیں کے ہوتے. بعد تو یہ امیج خراب نہیں ہو گیا ان کا؟ نہیں، امیج تو خراب ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ بھی مجبور تھے. تمام امریکی صدور مجبور رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک، اور اس کے بعد کانگریس مجبور ہے. اگر اس وقت جو ہے 98% آف دا کانگریس ممبرز وہ ادھر سے ڈیموکریٹس ہوں یا سینیٹرز ہوں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے مرہون منت ہیں، ان کے نرغے میں، ان کے شکنجے میں. تو اس وجہ سے وہاں کوئی اس قسم کی آزادانہ رائے نہیں ہوتی. لیکن یہ جو وزیر اعظم نتنیاہو نے یہ جو انتہائی مطلب اوڈیشس سٹیپ لیا، اس میں امریکہ کو بھی شامل کر لیا. اس مرتبہ بلکہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم گئے اس لیے کہ اب ایران جو ہے وہ اس کے اوپر اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے والا تھا، اور ہمیں یہ خطرہ تھا کہ وہ پھر ہماری بیسس کے اوپر حملہ کریں گے، امریکی بیسس پہ حملہ کریں گے، اس لیے ہم نے حملہ کر دیا. یہ جو انہوں نے جواز دیا ہے یہ بہت ضعیف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، یا اور ان کے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. تو یہ صورت حال ہے. یہ چیز ہے کہ ایک مرتبہ پھر سفارائی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے امریکہ اور ایران آمنے سامنے آ گئے ہیں. ابھی کوئی فی الحال آف ریمپ نظر نہیں آ رہی. اتنا ثبوت ملا ہے کہ اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ رابطے کر رہا ہے اپنے یعنی مطلب وزیر خارجہ ایران کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ روس کے ساتھ بھی رابطے پہ ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے اس جنگ کو رکوایا جائے. صحیح. اچھا سر، ایرانی صدر نے جنگ بندی کے لیے عالمی طاقتوں سے یہ گارنٹی مانگ لی ہے کہ آئندہ ایران پر جارحیت نہیں ہوگی. ڈو یو تھنک کہ ایران کو یہ گارنٹی مل جائے گی؟ صدر پزشکیان کا یہ بیان بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پس پردہ کسی قسم کی کوئی سفارتکاری چل رہی ہے. انہوں نے 3 شرائط رکھتی ہیں میز پہ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اختیارات تسلیم کیے جائیں. اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت اسے یورینیم کی افزودگی کا حق حاصل ہے، اسے تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ گھٹا دے گا 20% تک، یا یہ اس کے لیے نیوکلیئر توانائی کے لیے، اور پھر جو ہے میڈیسنل پرپسز کے لیے، میڈیکل پرپسز کے لیے. لیکن اس کے حق کو امریکہ پہلے یہ بھی نہیں تسلیم کر رہا تھا. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دوسری 2 شرائط بیان کیے ہیں. انہوں نے تاوان بھی مانگا ہے، اور پھر یہ کہ آئندہ ضمانت دے. انٹرنیشنل کمیونٹی، امریکہ سے نہیں مانگی، اسرائیل سے نہیں مانگی، انٹرنیشنل کمیونٹی سے مانگی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہو سکتی ہے، یا خلیجی ریاستیں ہو سکتی ہیں کہ وہ ضمانت دیں کہ آئندہ ایسا حملہ نہیں ہوگا.